السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو نیکی کے راستے میں ان کی اتباع میں چلے، جنہوں نے ان کو فالو کیا، ان کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس کے لیے اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں اللہ نے ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں اور دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 100 سورہ توبہ، اس سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام آیات، یعنی آیت نمبر 38 سے لے کر سورہ کے اختتام تک، سورہ توبہ کی جو آیات ہیں، اس میں بنیادی طور پر غزوہ تبوک اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور جو منافقین کا کردار ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر زیادہ کھل کر سامنے آیا، اس کو واضح کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اور پھر جب منافقین کا گھناؤنا کردار بیان کیا گیا تو پھر مخلص مسلمانوں کا اور مخلص صحابہ کرام کا کردار بیان کیا جانا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کا اسلوب ہے کہ اس میں تھیسس اور اینٹی تھیسس، متقابلات ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے تو جہنم کا ذکر آتا ہے، اور جہاں کہیں جہنمیوں کا ذکر ہو تو جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے، منافقین اور کفار کا تذکرہ ہوتا ہے تو مخلص مسلمانوں کا اور مخلص صاحب ایمان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ منافقین کی جو ساری قسمیں تھیں وہ بیان ہوئیں، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ کفر میں ہوں تو ایکسٹریم کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایمان میں ہوں تو ایکسٹریم کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو منافقت اور ڈپلومیسی نہیں آتی۔ اگر وہ مومن ہوتے ہیں تو بھی انتہا کو پہنچے ہوئے مومن ہوتے ہیں، اور اگر وہ منافق یا کافر ہوتے ہیں تو وہ کفر اور نفاق میں زیادہ اڑیل اور زیادہ یعنی دور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا، اور قیامت تک کے لیے ایک گروہ الگ بنا دیا کہ یہ ہے وہ گروہ جو قیامت تک کے لیے کامیاب لوگوں کا گروہ ہے۔ کون؟ والسابقون الاولون۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ جنہوں نے پہل کی. ایک تو بات ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پہل کرنے والے. پہل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے السابقون الاولون، سابق اس کو کہتے ہیں جو سبقت لے جانے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو. اور یہ سبقت یعنی یہاں جو استعمال کیا ہے صیغہ، اور جو جس باب سے یہ لفظ آیا ہے سابقون، سابقہ یسابق مسابقہ، یہ باب مفاعلہ سے. اور جو باب مفاعلہ کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ جس میں مختلف لوگ عمل میں شرکت کریں، وہ عمل اس عمل کو ظاہر کرنے کے لیے باب مفاعلہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا مشاعرہ بہت معروف اصطلاح ہے، آپ استعمال کرتے ہیں. مشاعرہ وہ ہوتا ہے جس میں سب لوگ شعر سناتے ہیں. تو مسابقہ یہ ہوگا کہ سب لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، تو اس میں سے جو سابقون ہیں سب سے آگے نکل جانے والے، تو جو گویا سبقت لے جانے والے. اور الاولون یہ انہی کی صفت ہے کہ یہ پہل سبقت لے جانے والے ہیں. پھر آگے مہاجرین اور انصار جو معلوم اصطلاحات ہیں کہ انصار ان لوگوں کو کہا گیا جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی مدینہ منورہ کے اندر، اور مہاجرین وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. گویا ایک وہ ساتھی تھے جو ہجرت کے ساتھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرے وہ ساتھی تھے جو نصرت کے ساتھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. تو ہجرت والے بھی اور نصرت والے بھی دونوں ہی صاحب الفضل قرار پائے. لیکن ان میں سے بھی جو سابقون الاولون ہیں، یعنی مہاجر اور انصار کی ایک کیٹیگری، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ان میں سے بھی جو پہل سبقت لے جانے والے ہیں ان کی فوقیت ہے، ان کی فضیلت ہے. اور ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک تو زمانی ترتیب سے جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، ظاہر سی بات ہے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ ان کو برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ اسٹیٹسٹیکلی شماریاتی انداز میں بھی دیکھیں تو جو پہلے مسلمان ہو گیا اس نے نیکیاں زیادہ کر لیں، اور جو بعد میں مسلمان ہوا اس کو نیکیاں کرنے کا موقع کم ملا. اور جس نے پہلے غزوے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور جو بعد میں شامل ہوا، تو ظاہر ہے پہلے والے کا مقابلہ بعد میں شامل ہونے والا تو نہیں کر سکتا. لہٰذا اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین نے مختلف اپنے یوں کہہ لیجئے کہ سپیکولیشنز یا مختلف جو شواہد کی بنیاد پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں. اولون ایک تو مطلقاً یہ اصطلاح ہے جو بھی پہلے آیا ہو، جیسا کہ ہم اسلام کی سبقت میں دیکھتے ہیں کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یوں یہ سبقت جو ہے یہ بھی اس میں بھی اشتراک ہے. اور اگر آپ اس میں بھی اگر کوئی سب سے اول سبقت لے جانے والے کا تعین کرنا چاہیں تو وہ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خبر دی ہی ان کو تھی. تو جب سب سے پہلی خبر جس کو ملی ہے اور انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو گویا انہوں نے اسی وقت ایمان کا اظہار کر دیا تھا. تو اصل سبقت لے جانے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بہرحال اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بغیر تصدیق کا اعلان کر دیا. حضرت علی گھر کے فرد تھے. اسی طرح جو حضرت زید تھے، زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور آپ کے غلام تھے، اصل میں آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی گھر میں ہوتے تھے. تو یہ سارے ہی افراد ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. تو ایک تو زمانی ترتیب یہ بنتی ہے، اور دوسرا پھر اس میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے. دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا ہے ہجرت کے دوسرے سال. تو گویا جو قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے تھے یا بعد از ہجرت قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ سابقون الاولون، کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھیں، اور پھر جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو پھر بقیہ زندگی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جن کو دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نصیب ہوا، یہ سابقون الاولون ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں،
انہوں نے یہ جو کٹ آف لائن ہے وہ بیت رضوان کو قرار دیا ہے، بعض نے غزوہ بدر کو کٹ آف لائن قرار دیا ہے کہ غزوہ بدر پر جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی یا غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو جانے والے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں سابقون الاولون، اور باقی مسلمان جو ہیں وہ ان کے قدر و منزلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بدری صحابی آتا تھا اور اس کا کوئی جرم بھی بعض اوقات سامنے آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے یہ بدری صحابی ہے، تمہیں نہیں پتا اصحاب بدر کے اللہ نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو السابقون الاولون جو ہیں، جیسے حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کا واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاسوسی کر ڈالی تھی، انہوں نے تو اتنا بڑا جرم کیا تھا بظاہر کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا مکہ والوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں اور چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جب وہ پکڑا گیا خط تو حضرت حاتم نے آ کے صاف صاف بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ میں نے تو اس وجہ سے خط لکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو معاف کر دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، تمہیں پتہ نہیں حاتم بدری صحابی ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اصحاب بدر کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں، لہذا یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر، علامہ شوکانی اور مختلف مفسرین نے یہ سارے روایات بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں، تینوں کٹ آف لائنز درست ہیں۔ تیسری بیت رضوان اس وقت ہوئی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں روک لیا گیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی تھی، ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور آپ نے ان 1400 لوگوں سے یہ بیعت لی تھی کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، اور خون کے آخری قطرہ تک لڑنے مرنے کی بیعت تھی وہ۔ تو بیعت رضوان والے یہ مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ مراد لیا ہے انہوں نے بیعت رضوان میں جو اللہ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے اس کے الفاظ کی مشابہت کو کنسیڈر کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہاں بھی رضی اللہ ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے ان سے مراد وہ 1400 لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں شرکت کی۔ کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی کٹ آف لائن ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو زمانی ترتیب سے پہلے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے سبقت لے لی، پیچھے آنے والا کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے سابقو سارعو کے الفاظ استعمال فرما کے نیکی کی طرف سبقت کرنے اور جلدی کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا معاملہ جب بھی ہو اس کے بارے میں تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو پہلے مرحلے پہ نیکی میں شریک ہوگا وہ بعد کے مرحلے میں شریک ہونے والا اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اول سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بیان فرما دی۔ من المہاجرین والانصار، اور مہاجر اور انصار اپنی اپنی جگہ پہ وہ قابل قدر ہے، صاحب فضیلت ہیں، لیکن ان میں سبقت لے جانے والے وہ زیادہ صاحب فضیلت ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے نیکی کے راستے پر۔ والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے اتباع کی ان کی بإحسان نیکی کے راستے پر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو ان کے نیکی والے راستے پر ان کے پیچھے چلے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد اصطلاحی تابعی ہے، جیسے ہم صحابی کی ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں، ایک اصطلاح ہے صحابی۔ تو صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص حالت ایمان میں دیکھ لے بعد میں، بہت سارے لوگ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حالت کفر میں کی ہے یا حالت نفاق میں کی ہے تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ حالت ایمان میں ہوگا تو وہ صحابی ہوگا، اور پھر اپنی موت تک وہ ایمان پر قائم رہا ہو تو وہ صحابی ہوگا۔ تو یہ اصطلاح صحابی
طرح ایک اصطلاح تابعی کی ہے، تو تابعی کی اصطلاح بھی اسی سے والذین اتبعوہم بإحسان، اور اصطلاحی تابعی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہو، حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی فوت ہوا ہو، وہ تابعی ہے۔ لہٰذا اصطلاحاً تابعی اس سے مراد ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی لوگوں نے ریلیٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بعض روایات میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ لہٰذا جن لوگوں نے اس کو 2 دفعہ والی روایت کو کنسیڈر کیا تو ان کے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، ثم الذین یلونہم جو اس کے بعد آئیں، تو پھر اس کے بعد کون آئیں؟ اس کے بعد تابعین آئے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ تابعین تک چلتا۔ بعض لوگوں نے جو تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثم یلونہم فرمایا کہ جو اس کے بعد آئیں پھر جو اس کے بعد آئیں، تو انہوں نے پھر ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے تبع تابعین، اور تبع تابعین یعنی چوتھی پیڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں تابعی کو دیکھا اور حالت ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی، یہ تبع تابعین ہیں، کیونکہ اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی کے رستے پر ان کے پیچھے چلے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں شامل کیا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا، یہ ایک انداز ہے اس کی تفسیر کا کہ اس سے مراد وہ 3 پیڑھیاں ہیں، چوتھی پیڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین اور پھر تبع تابعین، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے تابعین تک تو کہ آپ نے فرمایا کہ لن تمسنا النار من رآنی مسلما او رآ من رآنی، جس شخص نے حالت اسلام میں مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور یا جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ تو گویا اسلام اور ایمان کی کنڈیشن کے ساتھ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی ہے، وہ بھی صاحب الفضل ہے، صاحب فضیلت ہے، اور اس کے بعد تابعی ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ وہ بھی صاحب فضیلت ہے، اور اس کے بعد تبع تابعی ہے وہ بھی صاحب فضیلت ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ خصوص موجود نہیں ہے جو دیگر شواہد کی بنیاد پر بعض مفسرین نے اس کو خاص کیا ہے، اور یہ 3 پیڑھیوں تک اس کو لائے ہیں کہ وہی صاحب فضیلت تھے اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کی جو نوعیت ہے اس کو اگر نظر میں رکھیں تو 4 پیڑھیوں تک لا کے اس فضیلت کو ختم کر دینا ویسے ہی اللہ کی رحمت کی نوعیت کے خلاف۔ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، لہٰذا اس کا جو عام مفہوم ہے وہی سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت تک جو صحابہ کے رستے پر چلیں گے والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک جو لوگ مہاجرین و انصار کے ان سبقت لے جانے والوں کے، ان سابقون الاولون کے نقش قدم پر چلنے والے، قیامت تک آنے والا ہر شخص اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ دور فتن میں میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی بیان فرما دیجئے، کون ہے جنتی؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب لوگوں کا گروہ ہے۔ لہٰذا والذین اتبعوہم بإحسان یہ دور فتن کے بارے میں بھی صحیح ثابت ہو گیا کہ دور فتن میں بھی جو صحابہ کے رستے کے پیچھے چل رہا ہوگا، والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے نیکی کے رستے میں ان کو فالو کیا ہوگا، وہ قیامت تک کے لیے اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لہذا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ 4تھی پیڑھی پہ آ کے ختم نہیں ہوا۔ ہر دور میں اور آنے والے دور میں بدترین دور ہو، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو نیکی کے میدان میں
وہ اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اپنا رہنما اصول یہی بناتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام والے راستے پہ چلنا ہے. جو اس کو اصولی طور پر اپناتا ہے وہ ہر وہ شخص اس فضیلت کے اندر شامل ہے، اور وہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے آئندہ بھی ہونا ہو اس میں شامل، کوئی شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اتباع صحابہ شروع کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مفہوم جو صحابہ کرام کی سمجھ میں آیا، نہ کہ وہ مفہوم جو آج ہماری سمجھ میں آیا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، صحابی چاہے جو مرضی کہے، صحابی چاہے جو مرضی کرے، میں نے تو حدیث کے الفاظ کو دیکھنا ہے. یہ بھی افراط و تفریط ہے. بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ڈائریکٹ آپ کو پہنچی ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتا ہوں، میں ڈائریکٹ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھوں گا، میں صحابہ کرام کے طرز عمل کو نہیں دیکھوں گا. یہ دونوں باتیں برابر ہیں. نہ قرآن اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر آپ تک پہنچا ہے، اور نہ ہی فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے واسطے کے بغیر آپ تک پہنچا. جب قرآن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تو قرآن کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ظاہر ہے. صاحب قرآن کو مائنس کر کے آپ قرآن پر عمل کر سکتے ہی نہیں. اسی طرح صحابہ کرام کو درمیان سے نکال کے آپ فرامین نبوی کے اوپر عمل کر سکتے ہی نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پڑھایا، خود جن کو سکھایا، جن کو اپنے اشکالات اور ابہامات دور کرنے کا موقع ملا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ، آپ کہیں کہ ان کا فہم، ان کی بات وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو ہمیں وہ بات قابل قبول ہے جو آج میری سمجھ میں آئی. اللہ اکبر. تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر آپ کی تفصیلات بیان جو آپ نے بیان کی ہیں اس کے بغیر میں قرآن کو سمجھنے کے قابل ہوں. یہ بالکل اسی طرح ہے. لہذا والذین اتبعوہم باحسان، اسی کی تشریح ہے ما انا علیہ واصحابی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا. لہذا اس میں بہت سارے اختلافی مسائل بھی ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ جن کے اندر امت کے اندر اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو اگر کسی حدیث کے معنی کے تعین میں اختلاف ہو، کسی حدیث کی وضاحت میں اختلاف ہو، تو کس کو دیکھیں گے، کس کی بات مانیں گے؟ جس طرح اللہ کا قرآن محض لغت سے نہیں سمجھا جا سکتا. آپ کہیں مجھے عربی بہت آتی ہے، میں نے عربی پڑھ لی ہے، میں عربی کے سارے فنون سے واقف ہوں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تشریحات کے بغیر میں قرآن سمجھنے کے قابل ہوں. جس طرح یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے تشریحات، ان کے طرز عمل کو، ان کے فہم کو درمیان میں سے نکال کے آپ کہیں کہ میں اس کو سمجھ لوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں صرف لغت کی مدد سے. بھئی لغت تو کہتی ہے، لوگ اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں، لوگ اسی لیے اختلاف کا شکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لغت نے تو کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، صوم کو، روزے کو رات تک پورا کرو. لہذا رات کب ہوتی ہے؟ کسی نے کہا جب اندھیرا چھاتا ہے تب رات ہوتی. پوچھ کے دیکھ لیجئے، ایک گروہ رات کو روزہ افطار کرتا ہے، کہتا شام کو نہیں کرنا ہے، رات کو کرنا ہے. قرآن نے کہا ہے لیل. جب قرآن نے رات کہا ہے تو ہم رات کو افطار کریں گے. اور یہ الگ بات ہے کہ رات 10 منٹ بعد ہی ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات. یہ تشریح کون کرے گا کہ رات کب ہوئی؟ رات عشاء کے بعد ہوئی، رات 10 بجے ہوئی، رات کو 12 بجے ہوئی، یا 10 منٹ بعد ہو گئی، یہ کون تشریح کرے گا؟ یہ تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ہماری سمجھ میں بات آئی کہ اس سے مراد مغرب کی اذان ہے. وہاں کٹ آف لائن مغرب ہے، اس
سورج غروب ہوا رات کا آغاز ہو گیا، وہاں تک کرنا، وگرنہ آپ رات کی تعین کرتے رہیں، پھرتے رہیں اور ساری عمر لگے رہیں کہ میں تو مغرب کے وقت نہیں کرتا، میں تو رات کو کروں گا، اور اس کی تعین ہر شخص مختلف کرے گا۔ یہ صرف ایک رات کی بات نہیں ہے، صلاۃ کی بات بھی ہے۔ اقیم الصلاۃ، قرآن نے تو اتنی بات کہی، 22 معنی ہیں، کم از کم 22 قسم کی نماز تو شروع کی جا سکتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کے باوجود ابھی بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے، دل کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹھے ہم یہاں ہیں، نماز ہم مدینے پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تشریح کے باوجود کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یہ اس تشریح کے باوجود بہت سارے لوگ آج بھی اپنی تشریح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ اس لیے یہ جو بڑی شاندار بات اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا قیامت تک کے لیے، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ مفہوم صحیح ہوگا۔ عمل ہم نے اللہ کے قرآن پر کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کرنا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور صاحب قرآن کا اسوہ، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن ان دو چیزوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سمجھنے کا مسئلہ ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کوئی فہم کا مسئلہ ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن کے پاس دین آیا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، عمل کر کے دکھایا، والذین اتبعوہم احسان کا یہی معنی ہے۔ اور قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کا اسوہ اللہ کریم نے حجت کے طور پر اور حجیت کے طور پر دے دیا۔ دیکھیں یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اصحابی کالنجوم، ایک بہت تواتر کے ساتھ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور عام طور پہ واعظین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی پیچھے چل پڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث اصول کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اپنی سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ ایک صحیح حدیث جو اس کو تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے، جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کی پیروی کرو اور میرے ان صحابہ کرام، ان خلفاء راشدین، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے، ان پیچھے آنے والے راشدین جو سیدھے رستے پر ہیں، مہدیین اور ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجیت بیان فرما دی صحابہ کرام کی اتباع کی، اور اللہ کا قرآن بھی یہ حجیت بیان کر رہا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے پیچھے چلو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کھلا ہے یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کہ جو بھی اس فضیلت میں شامل ہونا چاہے، اس ٹریک میں اس گروپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ آ سکتا ہے اور طے کر لے کہ میں نے آئندہ ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، اس طریقے سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل کرنا سکھایا۔ لہذا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ کو پرابلم ہوتا ہے فلاں مسئلہ، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمیں پریشانی ہوتی۔ ربیع الاول آ گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، محرم آ گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، رجب آ گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شعبان آ گیا، شعبان کی 15 تاریخ آ گئی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، موت فوت کے مسائل ہیں، پیدائش کے مسائل ہیں، کیا کرنا ہے، پیدائش پہ کون کون سی تقاریب کا انعقاد کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وفات پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کتنے مسائل ہیں، کتنی تفصیلات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سادہ سا اصول ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ سارا کچھ کرو، ساری نیکیاں کرو، کہ نیکیاں ہیں تو کرو۔ کیسے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اسی طرح کرو جیسے صدیق اکبر نے کی تھی، اسی طرح کرو جیسے عمر فاروق نے کی تھی، اسی طرح وہ نیکی کو کرو جس طرح عثمان غنی نے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح سے کرو جیسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اور دیگر صحابہ کرام نے کی تھی۔ جو طریقہ کار ان کا تھا، جس طرح انہوں نے ربیع الاول منایا تم بھی منا لو، جس طرح انہوں نے محرم الحرام کو منایا تم بھی منا لو، جس طرح انہوں نے رجب کو منایا تم بھی منا لو، جس طرح انہوں نے شعبان کو منایا تم بھی منا لو۔ بات تو ختم ہو گئی، مسئلہ تو حل ہو گیا۔
اور صحابہ کرام ایک صدی، تقریباً ایک صدی، صحابہ کرام کا دور ایک صدی رہا ہے کم و بیش۔ مورخین کا خیال یہ ہے کہ آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی کم سن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، انہوں نے 110 ہجری میں وفات پائی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ 11 ہجری سے لے کر 110 ہجری تک صحابہ کرام اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت موجود رہے۔ جب ایک صدی موجود رہے ہیں، اور اس ایک صدی میں جو چیز نیکی نہیں تھی وہ آج نیکی کیسے بن گئی؟ جو چیز اس ایک صدی کے اندر اس قبیل سے قرار دی ہی نہیں گئی کہ نیکی ہے، کسی صحابی کو نہیں پتا چلا کہ نیکی ہے، وہ اس کے بعد نیکی بن کیسے گئی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حجیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ لہذا اصول ہمارے پاس آ گیا، ہر کام کریں لیکن اس طریقے سے کریں جس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا۔ ان کا طریقہ دیکھ لیجئے، 4 خلفاء والی حدیث تو بالکل صحیح ہے، باقی صحابہ کرام والی حدیث اصحابی کالنجوم والی کو آپ ضعیف بھی سمجھ لیں تو یہ تو صحیح حدیث ہے، اتبعوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لہذا ان 4 خلفاء کے طرز عمل کو دیکھ لیں، جس چیز کے بارے میں ان کا طرز عمل آپ کو جو معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑے، یہ ہے نیکی کا راستہ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، نیکی کے لیے ان کا راستہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تحتها الانہار، جن کے نیچے دریا، نہر، دریا کو بھی کہتے ہیں، نہر کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نہر کہتے ہیں، تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت تو بیان کی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد ازاں کچھ صحابہ کرام جن کی فضیلت پہلے بیان ہو گئی تھی، ان میں سے کچھ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جو صحابی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اصطلاحی صحابی وہ وہی ہے، صحابی ہے ہی وہ جس کی موت بھی حالت ایمان میں آئی ہو، چاہے وہ 110 ہجری میں آئی ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 100 سال بعد آئی ہو، 50 سال بعد آئی ہو، لیکن وہ اگر ایمان پر قائم رہا ہے تو پھر ہی تو صحابی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ صاحب فضیلت وہ لوگوں میں سے کوئی مرتد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ سمجھنا یہ تو اللہ کے قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے منافی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ راضی ہو گیا، یہ کوئی وقتی رضا نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بات ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر فرمائی اور ساتھ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے وہ جنتیں تیار ہو گئی ہیں۔ یعنی آخری سٹیپ جنت کب ملنی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ کب ہونا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ، برزخ کی ابتدا، برزخ کا خاتمہ، حشر کا میدان لگنا، جنت جہنم کا فیصلہ، پھر جو جنت میں چلے گئے خالدین فیہا ابدا، جو جہنم میں چلے گئے ہم فیہا خالدون۔ یہ گویا یہ تو آخری سٹیپ ہے اس پوری کائنات کے مکمل ہو جانے کا، اور جب آخری سٹیپ میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جن کی آج فضیلت بیان ہو رہی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی فضیلت ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ جنتوں میں جائیں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اگلی بات اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم فوز ہے، عظیم نجات نہیں ہے، عظیم فلاح نہیں ہے، یہ عظیم فوز ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، نجات کا لفظ بھی اللہ کے عذابوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، فلاح کا لفظ بھی کامیابی کی ضمانت ہے،
لیکن اصل جو آخری درجہ ہے کامیابی کا، جہاں جا کے کامیابی کی تکمیل ہوتی ہے، وہ فوز ہے، نجات، جہنم سے بچ جانا، اور فلاح، جنت میں داخلے کے لیے میرٹ کوالیفائی کر جانا، اور فوز ہے اس مقام تک پہنچ جانا جو مقام اللہ نے کسی مومن بندے کے لیے پیدا فرمایا ہے، جو بنایا ہے، جو جنت کا محل اس کے لیے بنایا ہے، وہاں پہنچ جانا، یہ فوز ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں پوسٹ پر فائز کر دیا، یہ ہے فائز ہونا، فوز، کامیابی ہی کے درجہ، گویا 3 سٹیپ ہو گئے کامیابی کے، نجات ہے، فلاح ہے اور فوز ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ جو آخری مقام ان کو مل گیا، اللہ نے تو پہلے ہی دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 صحابہ کا نام ایک ہی سانس میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کا نام لے رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں، اور اللہ ان کے لیے، سارے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور علاوہ ازیں بھی جتنے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت ہوئی۔ اور سورہ فتح کے اندر اللہ نے بیعت رضوان کرنے والے 1400 صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو جنت کی بشارت کا مطلب ہی دائمی بشارت ہے، وقتی بشارت نہیں ہے، دائمی، اور خالدین فیہا، اور ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافق، یہ درمیان میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے روح و بدن کو ایک شگفتگی، تازگی اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دینے کے لیے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ پہلے بھی منافقین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی منافقین کا تذکرہ، پھر وہی ذکر شروع ہو گیا اس خاص تناظر میں۔ اور یہ اسی طرح سے پورا اسلوب قرآن حکیم کا ایسا ہی ہے کہ درمیان درمیان میں اہل ایمان کو خوشخبری سناتے ہوئے قرآن آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ منافق کئی قسم کے تھے، منافقوں کا ذکر ہو رہا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے کہ کچھ منافق ہیں مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے، کچھ منافق ہیں جو ارد گرد کے علاقوں میں ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں، منافقون۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے کے منافق ہیں، وہ ایسے منافق ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق کے اوپر ڈٹے ہوئے، متشدد ہیں نفاق کے اوپر۔ یہ مارادہ، یمرودو یا یمرادو، یہ مختلف معنی اس کے کیے ہیں۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے، مارادہ یمرودو کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا۔ بعض نے اس مادے سے میم را دال، اس مادے سے یہ بھی مراد دیا ہے کہ ایسی چیز جو بہت چکنی ہو، شفاف، اس کی سطح بالکل صاف ہو، چکنی اور چپٹی، اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی میم را دال، اس کے المردا اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل چکنی چپٹی اور بالکل صاف۔ تو گویا نفاق کے اوپر اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس سوائے نفاق کے اور کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نفاق کے لیے خالص کر لیا، یہ بھی معنی ہے۔ یہ عادی ہو گئے نفاق کے، یہ بھی معنی ہے، کیونکہ اہل لغت نے مورد علی الشیء، یہ مورد علی الشیء کا معنی کیا کسی چیز کا عادی ہو جانا، تو یہ نفاق کے عادی ہو گئے۔ اب گویا ان کو عادت پڑ گئی ہے، یہ منافق ہی رہیں گے، انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا، یا یہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کچھ بدوؤں میں سے ہیں اور کچھ مدینے کے اندر شہری لوگ ہیں، وہ بھی ایسے ہیں۔ ساتھ فرمایا لا تعلمہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، اندازہ کیجئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ وہ منافق جنہوں نے حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبوک کے دور میں، ان کے نام بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت حذیفہ کو نام بتائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے،
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. علامہ ابن کثیر نے اس طرح کی بہت ساری روایات اکٹھی کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اٹھا دیا, اٹھو تم منافقوں نکل جاؤ, اٹھو تم منافقوں, نام لے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اندازہ کیجئے اس سے بڑی رسوائی کوئی اور ہو سکتی؟ اللہ اکبر. نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا. قرآن کہتا ہے لا تعلمہم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا, بائی نیم اٹھا بھی دیا, پہچان بھی لیا, ان کے علاوہ بھی بہت سارے منافقین تھے. لا تعلمہم, اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمہم, ہم جانتے ہیں, آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے, ہمیں علم ہے. کتنا سادہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. کتنا سادہ سوال, کتنی سادہ سی بات. لا تعلمہم, اے حبیب آپ نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمہم, ہم جانتے ہیں. جتنا اللہ بتا دے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, جو نہ بتائے وہ نہیں جانتے. آپ اتنے غیب کی خبریں دینے والے ہیں, غیب کے بارے میں جاننے والے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا, لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. ہر طرح کا غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال بھی جان لیا. جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے, اس کے دل میں کفر ہے, یہ مسلمان بنا پھرتا ہے, جب اللہ نے بتا دیا تو پتہ چل گیا. نہیں بتایا تو لا تعلمہم, یہ ارد گرد کی بستیوں میں بھی بہت سارے چھپے ہوئے منافق ہیں. ان ظاہری منافقوں کے علاوہ اور بستی, مدینے کی بستی کے اندر بھی موجود ہیں. لا تعلمہم, آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین, ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, دوہرا عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر جا کے وہ اس بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی پہلے دوہری سزا پہلے مل جائے گی, پھر جا کے وہ اصل سزا عذاب عظیم جو بڑا عذاب ہے وہ بعد میں ملے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ کون سا عذاب ہے؟ سورہ نساء کے اندر ہم پڑھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین. یہ بعد میں ہوگا, اس سے پہلے دوہری سزا ہو. اس کے بارے میں بھی مفسرین نے اس مرتین, سنعذبہم مرتین, ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. یہ دوہری سے مراد کیا ہے؟ ثم یردون الی عذاب عظیم, جو بڑے عذاب کی طرف تو بعد میں لوٹایا جانا ہے, تو اس سے پہلے ہی 2 دفعہ عذاب آ چکا ہوگا. یہ دوہرا عذاب کیا اس سے مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف تشریحات کی ہیں اور 2 طرح کی سزاؤں کا ذکر کیا. بعض نے کہا ہے کہ دنیا کی رسوائی اور قبر کا عذاب, یہ 2 عذاب ان کو پہلے ہو چکے ہوں گے. قبر عالم برزخ میں, رسوائی دنیا میں. یعنی اندازہ تو کیجئے رئیس المنافقین کا, جو اپنے آپ کو عرب کا بادشاہ کہتا ہے, اور یثرب کا تاج اس کے اوپر پہنایا جانا تھا, اور اسی کو اس کو تکلیف تھی, جو منافقین کا سردار ہے. اللہ نے اس کی ساری باتیں کھول کے بیان کر دیں. اس نے قسمیں اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا لیا تھا کہ میں سچا ہوں, اور زید بن ارقم وہ جو لڑکے سے ہیں ان کو اس نے جھوٹا قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پہ خاموش ہو گئے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں, اللہ گواہی دیتا ہے یہ قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں, ان کی قسمیں بھی جھوٹی, یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کی اصل بات یہ ہے. اس سے بڑی رسوائی کوئی اور ہوگی, اس سے بڑی سزا کوئی اور ہوگی. اور پھر یہ سزا تھوڑی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رسوائی وہی ہے جو لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, بلکہ اٹھا دیا لوگوں کو, چلو نکلو. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, چلو تو منافق ہے نکل جا, چل تو منافق ہے نکل جا, مسجد سے نکال دیا آپ نے. اور وہ اتنی تعداد میں تھے کہ جب وہ جا رہے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیٹ ہو گئے تھے اتفاق سے. راستے میں یعنی راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چند لوگ آتے ہوئے ملے مسجد سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پریشان اس بات سے ہوئے کہ لگتا ہے نماز ہو گئی ہے, یعنی مسجد سے لوگ نکل رہے ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے نماز ہو گئی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سمجھ کے کہ نماز ہو گئی ہے تو ان لوگوں سے تھوڑا سا کترا کے، ظاہر ہے آدمی کے دل میں تھوڑی سی ندامت سی ہوتی ہے نا، نماز سے پیچھے رہ جائے، تو وہ بھی تب بھی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہو، ایمان نہ دیا ہو تو پھر تو گھر بیٹھے رہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، نماز نہ بھی پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان موجود ہو تو آدمی تھوڑا سا بھی مسجد سے لیٹ ہو جائے، جانے سے پہلے سلام پھر جائے تو بندے کو تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ٹائم پہ نہیں آیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تھوڑا سا کترا کے گزرے کہ یہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، گویا نماز ہو گئی ہے، تو وہ تھوڑا سا کترا کے گزر گئے۔ لیکن جب مسجد میں گئے تو ابھی وہاں تو خطبہ ہو رہا تھا، حیران ہوئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ منافقوں کو نکالا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، اور چاہے میں لیٹ آیا ہوں لیکن مجھے نکالا تو نہیں ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔